میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور خدا نے ایک پیاری سی بیٹی بھی عطا کی ہے جو کہ اب 2 سال کی ہو چکی۔ میں بیاہ کر اپنی خالہ کے گھر آئی تھی، لہٰذا ماحول سے مطابقت پیدا ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ شروع میں تو سب بہت ہی پیار سے رکھتے تھے، ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا جاتا، ہر معاملے میں مجھے گھر کی بہو ہونے کی حیثیت سے آگے کیا جاتا۔ تھوڑی بہت کھٹ پٹ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے طوفان گزشتہ سال سے اس وقت آنا شروع ہوئے جب خالہ نے میرے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی تمہارے بھائی کی دلہن بنے، اور اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بھائی سے کروانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ مجھے اصرار کرتی کہ میں جاؤں اور اپنی امی اور بھائی کو اس رشتے کے لیے راضی کروں۔ چونکہ وہ لڑکی کی ماں تھیں، اس لیے اپنا نام بھی ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ میں سخت پریشان تھی، کیونکہ ہر دوسرے روز وہ مجھے میکے اپنی ماں کو رشتے کے لیے ان کی طرف آنے کے لیے منانے کا کہہ کر بھیج دیتی۔ ادھر امی اس بات کو لے کر پریشان تھیں کہ میں آئے روز میکے کیوں آ جاتی ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے لاکھ کہنے کے باوجود کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا، کیا میں میکے نہ آیا کروں؟ تو وہ چپ ہو جاتی تھیں، مگر ماں تھیں، سمجھ گئیں کہ کہیں تو کچھ معاملہ گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک دن مجھے پاس بٹھا کر پوچھا، تمہیں میری قسم سچ بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ میں نے لاکھ بات چھپانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے سچ اگلوا ہی لیا مجھ سے۔ ماں نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گی۔ امی نے جب یہ بات بھائی کے کانوں میں ڈالی تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا بھائی کے انکار کا غصہ مجھ پر اترنا شروع ہو گیا۔ میرا جینا دوبھر کر دیا گیا، بات بات پر تانے، لعنت ملامت، اور پھر بھی جینا بھرے تو کوسنے، اور آخر میں طلاق کی دھمکی۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش رہی۔ نہ بھائی راضی تھا میری نند سے شادی کے لیے، نہ میری ساس راضی تھی مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے انکار کے بعد۔ لیکن اس ساس بہو کے رشتے میں شدت نے اس وقت زور پکڑا جب میری نند بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ گھر کے قریب ہی واقع ایک کلینک میں موجود ڈاکٹر کو دکھانے پر بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، اور 3 ماہ کے عرصے کے دوران وہ اچھی خاصی کمزور ہو گئی۔ خالہ مجھ پر شک کرنا شروع ہو گئیں کہ شاید میں نے ہی کوئی تعویذ یا کوئی عمل ان کی بیٹی پر کروا دیا ہے، اور ابھی تک کروا رہی ہوں، جبھی تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اصل گھر کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب یہ شک یقین میں بدلنا شروع ہوا۔ ہماری پڑوسن خالہ کو اپنی جان پہچان والے ایک عامل کے پاس لے کر چلی گئی۔ عامل نے میری نند کو دیکھتے ہی کہا کہ اس پر کالے جادو کا اثر ہے۔ خالہ نے زور دے کر معلوم کرنے کی کوشش کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ عامل نے پہلے تو گھر کے تمام افراد کے بارے میں پوچھا، اور پھر کہا کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہے۔ بس اس عامل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ خالہ کا شک یقین میں بدل گیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ پر چڑھائی کر دی۔ مجھے چڑیل، ڈائن، پتہ نہیں کیا کیا خطابات سے نواز دیا، اور اپنی بیٹی کی صحت کی تباہی کا ذمہ دار بھی مجھے ہی قرار دیا۔ میں اتنے عرصے سے سب کچھ خاموشی سے سہتے سہتے اب برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس ناکردہ گناہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ خالہ کے یہ تمام الزام مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ پہلے تو خالہ کو بھانجی نہیں بہو بن کر خوب سنائی، اور پھر اپنے میاں جاوید کو کہا کہ فوری فیصلہ کریں علیحدہ رہنے کا، کیونکہ اب اس جہنم زدہ گھر میں مزید ایک لمحہ بھی میں نہیں رک سکتی۔ ماں کے ڈر سے کچھ دن تو جاوید اپنی بے اختیاری کا رونا روتا رہا، لیکن ایک دن حالات اس سطح پر پہنچ گئے جن کے متعلق سوچتے ہی ایک عام گھریلو بیوی لرز کر رہ جاتی ہے۔ میری اور خالہ کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ خالہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب اس گھر میں یا تو تیری ماں رہے گی یا بیوی، فیصلہ ابھی کرو۔ بس اسی دن طلاق کے 3 بول سن کر بیٹی کو لیے میں سسرال ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔
علیحدگی کے 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ میری نند کی طبیعت انتہائی بگڑ جانے پر اسے شہر کے ایک بڑے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے نند کے معدے میں ایک بہت بڑی رسولی کی نشاندہی کی اور فوری آپریشن تجویز کر دیا۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی بتایا کہ یہ رسولی پچھلے 5 سال سے جسم میں پروان چڑھ رہی ہے۔ کامیاب آپریشن کے کچھ دنوں بعد میری نند تو ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی اور اگلے چند ہفتوں میں پہلے کی طرح اس کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ خالہ کو اپنی غلطی کا اب احساس ہونا شروع ہو گیا، لیکن اپنے کیے کا بھی مزید نقصان دیکھنا شاید باقی تھا ان کے لیے۔ جاوید اس حادثاتی علیحدگی سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ ایک دن خالہ کے گھر فون آیا کہ جاوید کی موٹر سائیکل کا حادثہ ہو گیا ہے اور وہ نازک حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ جاوید کے گھر والے جب تک ہسپتال پہنچے اس وقت تک جاوید اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ ساری صورتحال پڑوس میں رہنے والی میری دوست کے ذریعے مجھے پتہ چل رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور خالہ کو فون کر ڈالا۔ خلاف توقع خالہ نے فون اٹھایا۔ میں بالکل خاموش تھی اور خالہ میری اندرونی کیفیت سمجھ گئیں۔ انتہائی رنجیدہ انداز میں مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ یہ ہنستا بستا گھر آج بربادی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ خالہ کی ایک غیر ضروری بدگمانی نے پہلے مجھ سے میرا شوہر اور بعد میں میری بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اور خود ان سے ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چھین لیے۔ جہاں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی منفی سوچیں خوشیاں چھین لیتی ہیں، وہیں ان جعلی عامل اور فقیروں کے پاس جا کر ہم اپنی دنیا اور دین دونوں کو جانے انجانے میں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی تباہی کا شکار میں اور میری بیٹی اب تنہا اس دنیا کے کٹھن راستوں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ خدا را آپ لوگ سنبھل جائیں تاکہ کوئی اور اپنی زندگی ان جعلی پیروں اور عاملوں کے ہاتھ برباد نہ کروا سکے۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا، روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہہ دیتا کہ دوست کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا ابا جی اس وقت؟ ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں، کل چلتے ہیں۔ نہیں ابھی چلتے ہیں، آپ کے دوست کا پتہ تو چلے، باپ نے ابھی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک تو کوئی جواب ہی نہ آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے، جو اس کے دوست کا باپ تھا، آنے کی وجہ دریافت تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت؟ مگر وہ تو سو رہا ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ چاچا آپ اس کو جگاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا تو آنا تو درکنار، دیکھنا اور جھانکنا بھی گوارا نہ کیا گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیر دین ہے۔ دور سفر کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب ندارد۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ دین ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جمع شدہ پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید کسی بندے کی ضرورت پڑ جائے، پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہو تو وہ اٹھا کر ساتھ لایا ہوں۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر دوستی کا حق نبھانے آ جائے۔ آج بھی کئی نوجوان ایسے ہی دوستیوں پر اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔
باپ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا دل تھام کر سوچئے کہ آپ کے حلقہ احباب اور دوستوں کا شمار ان میں سے کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگر تحریر اچھی لگے تو دعائے خیر مجھ سمیت سب کے لیے۔